السلام علیکم دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بے شمار مخلوق پیدا کی، مگر صرف دو قسم کی مخلوقات ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کرنے یا نہ کرنے کا اختیار دیا ہے۔ ان میں ایک انسان اور دوسرے جنات ہیں۔ کیونکہ جنات ہمیں اپنی ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتی، اس لیے ان کے بارے میں ایسے بے بنیاد اور من گڑت عقائد جنم لے چکے ہیں جن کا عقل اور اسلامی تعلیمات سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں۔ دوستو، جنات کرۂ ارض پر موجود ہیں، اس بات پر یقین کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ قرآن پاک میں کچھ اس طرح آیا: ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اس کے علاوہ قرآن پاک میں کئی مقامات پر ان کا ذکر موجود ہے، اور احادیث میں بھی یہ بات موجود ہے کہ جنات کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے جبکہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ حضرت آدم کی تخلیق سے قبل جنات اس زمین پر موجود تھے۔ جنات انسانوں کے مقابلے میں زیادہ شر پسند اور فسادی ہوتے ہیں، اسی وجہ سے ان سے حضرت جبرائیل کو فرشتوں کی جماعت کے ساتھ زمین پر اتارا گیا، جنہوں نے ان شر پسند جنات کے ساتھ جنگ کی اور انہیں اونچی پہاڑیوں، ویرانوں اور بیابانوں میں قید کر دیا، جہاں وہ حضرت سلیمان کے دور تک قید رہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آزاد ہو گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو جنات پر بھی حکومت دی تھی، اور یہ جنات ان کا ہر حکم مانتے تھے۔ حضرت داؤد نے جب بیت المقدس کی بنیاد رکھی تو اس کے مکمل ہونے سے قبل ہی آپ کی وفات ہو گئی، تو آپ نے اس کی وصیت اپنے بیٹے حضرت سلیمان کو سونپ دی، لہٰذا حضرت سلیمان نے ایک جنوں کی جماعت کو اس کام پر لگا دیا اور اس عمارت کی تعمیر ہوتی رہی۔ اسی دوران آپ کی وفات کا وقت بھی قریب آ گیا اور آپ محراب میں ایک سوٹی کے سہارے کھڑے تھے، لیکن جنات کو یہ پتہ تک نہ چلا کہ حضرت سلیمان وفات پا چکے ہیں۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں کچھ اس طرح ہے: پھر جب ہم نے اس پر موت کا حکم بھیجا، جنوں کو اس کی موت نہ بتائی، مگر زمین کی دیمک جس کا عصا کھاتی تھی۔ پھر جب سلیمان زمین پر آیا تب جنوں کو پتہ چلا، اگر غیب جانتے تو اس خواری کے عذاب میں نہ ہوتے۔ یہ انسانی جسم میں داخل ہو سکتے ہیں اور ہر طرح کی شکل لے سکتے ہیں، اور جب وہ کوئی شکل لیتے ہیں تو ان پر تمام فزیکل قانون لاگو ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی جنات کو شکل اختیار کرتا ہے اور وہ چیز کسی حادثے میں مر جاتی ہے، دراصل وہ جنات مر جاتا ہے۔ ایسے کچھ واقعات نبی اور صحابہ کے دور سے بھی ملتے ہیں۔ دوستو، جنات ہمیشہ بدکار اور گناہگار لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لیتے ہیں، نیک لوگوں کے قریب تک نہیں جا سکتے۔ جیسے حضرت عمر کے بارے میں مشہور ہے کہ عمر کو دیکھ کر شیطان اپنا رستہ بدل لیتا تھا۔ حضرت سیدنا عبداللہ فرماتے ہیں کہ چوتھی زمین کے اوپر اور تیسری زمین کے نیچے اتنے جنات ہیں کہ اگر وہ تمہارے سامنے آ جائیں تو تمہیں سورج کی روشنی نہ دکھائی دے، اور ان کی نسل اتنی زیادہ پھیل چکی ہے، جب انسان کا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو ان کے 9 بچے پیدا ہوتے ہیں۔ ان باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جنات کی تعداد اور عمریں انسانوں سے زیادہ ہوتی ہیں۔ دوستو، جنات کے کھانوں میں ہڈی اور لید کے علاوہ جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے وہ ان کا پسندیدہ کھانا ہے، اور خاص کر لوبیا نامی سبزی بھی ان کی پسندیدہ سبزی ہے۔ یہ جنات اکثر غلاظت کی جگہوں پر موجود ہوتے ہیں، جیسے کچرے کے ڈھیر، واش روم وغیرہ۔ اس لیے ان ناپاک جگہوں پر داخل ہونے سے پہلے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دعائیں سکھلائیں۔ پہلے زمانے میں باتھ روم گھروں سے دور ہوا کرتے تھے، جبکہ آج کل ہر کمرے کے ساتھ اٹیچ باتھ روم بنائے جاتے ہیں۔ دوستو، قرآن پاک کی تلاوت اور نماز پڑھنے سے ویسے بھی ہم لوگ عاری ہیں، اس لیے یہ جنات بآسانی ہمارے گھروں میں داخل ہو جاتے ہیں اور آسانی سے ہمارے گھروں میں جھگڑے اور فساد پھیلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جنات کا بسیرا بڑے بڑے ٹیلوں، وادیوں، بلوں یعنی سوراخوں، انسانوں کے ساتھ بھی رہتے ہیں، جبکہ قبرستان اور ویران جگہوں پر بھی اور گھروں کی چھتوں پر بھی یہ لوگ رہتے ہیں۔ دوستو، جنات غیب کی خبریں سننے کے لیے ایک دوسرے کے کندھوں پہ سوار ہو کر پہلے آسمان تک جاتے ہیں تاکہ واپس جا کر دنیا میں فتنے اور فساد برپا کر سکیں، لیکن انہیں روکنے کے لیے آسمانی پتھر یا اعصاب ثاقب مارا جاتا ہے تاکہ انہیں دور رکھ سکیں۔ بعض اوقات آپ کو آسمان پر ایک چنگاری گھومتی نظر آتی ہوگی، دراصل وہ اعصاب ثاقب ہی ہوتا ہے جو جنات کو مارا جاتا ہے۔ جنات میں مسلمان جن بھی ہوتے ہیں اور کافر بھی، لیکن تعداد میں کافر جن زیادہ ہوتے ہیں اور مسلمان جن کم ہوتے ہیں۔ حیران کن بات یہ ہے کہ جنات انسان سے ڈرتے ہیں اور انسان جنات سے ڈرتے ہیں۔ وہ انسانوں کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں، اگر انسان ان سے ڈر جائیں پہلے تو انسان کے اوپر حاوی ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اگر آپ ان کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں تو وہ خود ہی بھاگ جائیں گے۔ جنات کا باپ ابلیس ہے جس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، اور روز قیامت تک وہ گمراہ ہوتا رہے گا۔ ان سے بچنے کا طریقہ قرآن پاک کی تلاوت، ذکر و اذکار کی پابندی کرنا اور صبح و شام کی دعائیں پڑھنا ہے۔